بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ عمومی وصیت۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو اس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اسلام کی زمام انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے مواقع پر اس اسلامی وصیت پر عمل کریں گے۔ اس وصیت کا اسلامی اصولوں پر مبنی ہونا حضرت علی کی عظمت سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر اس کے الفاظ سے واضح ہوگا۔ تقوی کی وصیت آپ علیہ السلام نے اس لیے کی ہے کہ انبیاء نے بھی اس کی وصیت کی ہے، اور خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں تقوی کی وصیت کی ہے۔ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اپنے لیے زاد راہ فراہم کر لو کہ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو۔ سورہ بقرہ آیت 197۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فإنہا خیر ما تواصى العباد بہ وخیر عواقب الامور عند اللہ۔ خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جن چیزوں کی بندے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور خدا کے نزدیک ہر چیز کے نتیجے سے برتر ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 171۔ تقوی کی تفسیر کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خدا تمہیں اس جگہ سے غائب نہ دیکھے جہاں ہونے کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس جگہ موجود نہ پائے جہاں رہنے سے اس نے منع کیا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 285 حاشیہ 8۔